السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے روزوں کے تعلق سے کچھ باتیں ارشاد فرمائی. یہ آیت مبارکہ جو اس وقت تلاوت کی گئی، اس میں سب سے پہلا خطاب تو اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا. دوسرا مسئلہ اس میں فرضیت صیام ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اور تیسرا مسئلہ ہے اس میں روزے کی فرضیت کا مقصد ہے. آیت کی جو ابتدا ہے اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اہل ایمان کو خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہے، جس کا ایمان ڈاواڈول ہے، یعنی یہ خطاب خالصتاً اہل ایمان کو، اور ان اہل ایمان کے لیے یہ جملہ بڑا باعث اطمینان اور باعث مسرت ہے کہ اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو. یہ بہت بڑا شرف ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت عزت والا خطاب ہے. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرو یا سنو اور وہاں یہ لفظ آ جائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو آپ اس مقام پر ٹھہر جائیں، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، توقف کرو، کیونکہ یہاں اب کوئی اہم بات کا ذکر ہوگا. یا تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے گا جس کو بجا لانا اہل ایمان پر ضروری ہے، یا اللہ تعالیٰ کسی چیز سے روکے گا اور ظاہر ہے اس سے روکنا بھی ضروری ہے. تو اس موضوع پر باقاعدہ ایک اہل علم نے قرآن مجید میں جتنے مقامات ہیں جن کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتی ہے اس کو جمع کیا تو یہ 91 دفعہ قرآن میں یہ لفظ 91 دفعہ استعمال ہوا. یہ عزت والا خطاب اہل ایمان کو کرنے کے بعد فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے. روزے کی فرضیت بہت سے نصوص سے ثابت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت سے بھی یہ مسئلہ واضح ہو گیا. اب یہ فرض ہے اور اس میں جن لوگوں کا استثناء ہے اس کا آگے ذکر آتا ہے کہ مسافر ہے، مریض ہے، یا کوئی بچہ ہے تو اس پر روزے کی فرضیت نہیں، یا عورتوں کے لیے کچھ مخصوص معاملات ہیں اس میں ان پر روزے کی فرضیت نہیں. لیکن اگر ایک مسلمان عاقل، بالغ اور صحت مند ہے تو
اب اس پر روزے کی فرضیت ہے۔ جن چیزوں کا شریعت نے استثناء کیا، ایسی کوئی استثنائیات اس کے ساتھ نہ ہو تو پھر اسے یہ روزہ رکھنا لازمی ہے۔ آج معاشرے کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کئی لوگ اس بات کو عذر بناتے ہیں کہ ہم سے بھوک یا پیاس برداشت نہیں۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ بنے گا، اگر آپ اس کے منطقی نتیجے پر جائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ بنے گا کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز آپ پر فرض کی جس کے کرنے کی آپ نے صلاحیت۔ ایسا نہیں، بلکہ میں اور آپ تو اتنے سہولت پسند ہو گئے ہیں، ہماری عادتیں ایسی بن گئی ہیں کہ اگر بہت زیادہ گرمی ہو تو ہم یہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی مسجد ملے جہاں ایسی جگہ ہو۔ حالانکہ صحابہ کرام نے اسی رمضان کے اندر، اور پھر مکہ کی جو گرمی ہے آپ سب کے علم میں ہے، اللہ کے رسول کی دور میں تو ایسی سہولیات نہیں تھی، ایسے رمضان کے مہینے میں انہوں نے غزوہ بدر کیا، فتح مکہ رمضان کے اندر۔ یعنی کیسا کٹھن مرحلہ ہے، کتنا مشکل مرحلہ کہ ایک شخص صیام کی حالت میں ہو، روزے کی حالت میں ہو، پھر اس کے پاس اس نے اسلحہ بھی اٹھایا ہوا ہے، پھر وہ جنگ کے لیے جا رہا ہے۔ تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ روزہ کوئی ہمیں سہولت پسند نہیں بناتا، روزہ تو ہمارے اندر ہمارے ایمانی جذبے کا ایک امتحان ہے۔ اسی لیے تو ابتدا بھی ایسی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، کہ یہ زبانی جو دعویٰ ہے ایمان کا یہ کافی نہیں۔ اگر تم اہل ایمان ہو تو پھر تم پر یہ روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے امت بھی کیے گئے، کوئی نیا معاملہ نہیں۔ اب روزے کی فرضیت میں جس کا استثناء ہے وہ روزہ نہ رکھے تو شریعت نے اس کو بقیہ دنوں میں قضا کے لیے کہا، سوائے اس کے جو ایسا مریض ہے کہ اس کے صحتیاب ہونے کی امید نہیں، یا اتنا بوڑھا ہے کہ اس سے بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو، جس کو شیخ فانی کہا جائے، اگر وہ روزہ نہ رکھے تو پھر اسے کہا گیا کہ وہ فدیہ دے دے اور روزہ نہ رکھے۔ لیکن اس کے علاوہ ہر شخص کو روزہ رکھنا ہے، وہ لازم ہے، ضروری ہے۔ بات یہاں تک دیکھا گیا کہ گھر کے اندر والدین روزہ رکھ رہے ہیں اور جوان اولاد روزہ نہیں۔ اور اب اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو یہاں تک دیکھنے میں آتا ہے کہ نوجوانوں کے اندر ایسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس کی بھی آپ گہرائی میں جائیں گے تو اس کا سبب بھی یہی ہے کہ روزہ جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض حکم نہیں، بلکہ اس میں بہت سے فوائد ہیں، لیکن ہم ان فوائد کی طرف اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ ان فوائد کو سامنے رکھ کر ہم کو روزہ نہیں رکھنا۔ ہم نے تو روزہ یہ سمجھ کر رکھنا ہے کہ یہ فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 62 سال ہو گئی۔ 62 سال ایک اچھی خاصی عمر ہے۔ حدیث میں آتا ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ رات کی جو نماز کی تہجد کی وہ بیٹھ کر ادا کرتے، آپ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ لیکن آپ کی زندگی میں یہ ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی روزہ چھوڑا، بلکہ بہت سے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی کئی بیماریوں کا علاج روزے کے، کئی بیماریاں، حتیٰ کہ اس بات کا اعتراف غیر مسلم ڈاکٹروں نے بھی کیا، لیکن ہم اس بنیاد پر روزے کی دعوت نہیں دیتے۔ روزہ تو اس لیے ہے کہ یہ اللہ نے فرض کرا دیا، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور پھر اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے، یہ میرے اور آپ کے یعنی وہم و گمان سے بارہ تک فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ،
کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا، اور جس عمل کی جزا اللہ دے اس کے کیا کہنا ہے، اس کا کوئی عادت، اس کا کوئی شمار، اس کا کوئی حساب ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو بنی اور اس کے خزانے بے شمار ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، کہ تمہارے اول سے لے کر آخر تک، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام افراد، انسان اور جن، یہ سب مل جائے اور پھر سب مل کر اپنی اپنی حاجات اللہ سے مانگے۔ کبھی ہم جو واقعات پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، علماء اور خطباء کی زبانی سنتے ہیں، کبھی ان پر غور کیجیے کہ قارون جیسے لوگ کیا نہیں مانگے، فرعون جیسے لوگ کیا نہیں مانگے، کہ کتنے ان کے پاس مال، دولت، اسباب، سہولیات۔ فرعون کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے مفسرین نے کہ اس کی زندگی کے اتنے سال عرصے میں، کسی نے 400 سال لکھا ہے، اس کے کبھی سر میں درد نہیں، اتنا سہولت پسند انسان۔ ایسے لوگ کیا نہیں مانگے، فرمایا سب مل کر اللہ سے مانگے تو اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنا ایک سوئی کو سمندر میں ڈال دیا جائے اور نکالا جائے تو پانی کا ایک قطرہ کہنا بھی زیادہ ہے، قطرے کا بھی پتہ نہیں کون سا حصہ جو اس سوئی پر آیا ہے، اور اتنا پانی جو کم ہوا ہے اللہ کے خزانے میں کوئی شمار ہے۔ وہ اللہ ہمیں اس روزے کا اجر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا استحقاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا مہینہ ہے کہ انفرادی طور پر ہر شخص اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ کو ٹٹولے۔ یہ جذباتی طور پر عبادات کا مہینہ نہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو ہم بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فجر کی نماز میں اتنا رش دیکھنے میں آتا ہے جتنے لوگ جمعے کی نماز میں بھی نہیں ہوتے۔ میں اپنی مسجد کی وہاں کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر بھی ماشاءاللہ۔ تو کیا یہ فجر کی نماز جو ہے یہ رمضان میں فرض ہے؟ ذرا سوچیے، یہ رمضان میں بھی فرض ہے، بلکہ عرب علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان صرف رمضان کی عبادت کا اہتمام کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ رمضان کی عبادت کر رہا ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ رمضان کے رب کی عبادت کرو، اور جو رمضان کا رب ہے وہی شوال کا رب ہے، وہی ذوالقعدہ کا رب ہے، وہی ذوالحج کا رب ہے۔ تو اللہ کا حکم سمجھ کر جو عبادت کے معاملات ہیں اس کو بجا لائیے، اس کا اہتمام کیجیے۔ رمضان کے اندر آپ کی ایکٹیویٹیز زیادہ ہو جائے یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے آپ نوافل کا اہتمام نہیں کر رہے، رمضان میں آپ کثرت سے نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت آپ کی زیادہ ہو جائے، صدقہ و خیرات زیادہ ہو جائے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف ہم رمضان تک مسجدوں کو آباد کریں، رمضان تک ہماری دلچسپی دین کے ساتھ ہو، بلکہ یہ عزم کی کہ ہماری زندگی میں آنے والا یہ جو رمضان ہو وہ آنے والے رمضان سے بہتر ہو، اور پھر جو آنے والا رمضان ہو وہ اور زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔